والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم شریف کا مہینہ ہے، اس کے تعلق سے آپ کے سامنے 2-3 منٹ کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس کے بعد وضو کے مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ تو محرم کے مہینے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ یہاں ہمارا ہفتہ واری جو محفل ہوتا ہے، محفل نورانی، آپ اس میں ضرور شرکت کیا کریں، کیونکہ اذکار کے ساتھ ساتھ یہاں اصلاحی باتیں بھی ہوتی ہے۔ وقتاً فوقتاً جو ایام آتے ہیں، خصوصی ایام، ان کے تعلق سے بھی بیانات جاری ہوتے ہیں، تو اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو آپ تمام حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ خصوصاً محرم کے مہینے میں یہاں محفل نورانی میں حاضر ہوں، تاکہ ذکر و اذکار کے بعد پہلے ذکر و اذکار کر کے ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، پھر اس کے بعد جو نصیحتیں کی جاتی ہے خصوصاً محرم شریف کے تعلق سے، تو وہ بھی ہمیں کافی اچھے طریقے سے سننے کو ملے۔ تو محرم شریف میں ہمیں کچھ چیزوں کا اہتمام کرنا ہے اور کچھ چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ تو ہمیں محرم شریف کے مہینے میں 9 اور 10 محرم کا ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ یہ روزہ رکھنا سنت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ روزہ رکھیں گے تو اس روزے کے کافی فوائد ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص محرم کا مہینہ رکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور یہ بھی آیا ہے کہ اس کے اگلے 1 سال تک ہونے والے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ایڈوانس میں ہی معاف کر دیتا ہے۔ اس طرح کی فضیلت محرم شریف کے مہینے میں آئی ہے، تو ہمیں محرم شریف کے مہینے میں 9 اور 10 کو روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، یا پھر 10 اور 11، 9 یا 10 یا 11، یا پھر تینوں دن روزہ رکھ لیں، 9 10 11 تینوں دن بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، 9 10 یہ 2 دن، یا 10 11 یہ 2 دن بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ فضیلتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ اور خاص 10 محرم کو ہمیں فاتحہ خوانی کرنا ہے، علامہ صاحب کو، مولوی صاحب کو بلا کر نہیں، بلکہ خود فاتحہ کرنا ہے۔ ہمیں جو بھی کچھ آتا ہے وہ پڑھ کے جو ہمارے اسلاف کرام ہیں اس کو ایصال ثواب کرنا ہے، تمام صحابہ کو اس کا ثواب پہنچانا ہے، تمام صحابہ اور صحابیات کو، اہل بیت اطہار کو، اور خصوصاً شہدائے کربلا کو ان فاتحے کا ثواب پہنچانا ہے، ایصال کرنا ہے۔ اور یہ ایصال کرنے کے لیے ذہن میں رکھیں کہ آپ کو کسی مولانا کو بلا لیں کہ اپنے گھر میں ضرورت نہیں ہے، یہ چھوٹا سا کام ہے، آپ خود کر سکتے ہیں۔ کہ یہ فاتحہ کیا ہے کہ قرآن شریف پڑھے ہو، آپ درود شریف پڑھے ہو، سورہ فاتحہ پڑھے ہو، جو کچھ آپ کو قرآن ہے وہ پڑھے ہو، پڑھ کے بول دے رہا یا اللہ اس ثواب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنے حبیب کے بارگاہ میں اس ثواب کو قبول فرما، اور صحابہ کرام کو، شہدائے کربلا کو یہ ثواب ہم پہنچاتے ہیں، یا اللہ اس کو قبول فرما، ہو گیا فاتحہ۔ ٹھیک ہے، تو قرآن خوانی ہوتی ہے تو اس وقت بھی ہم دوسروں کو بلاتے ہیں، دیگر چوزی ہوتی ہے تو اس وقت بھی دوسرے کو بلاتے ہیں، نہیں، قرآن خوانی تھوڑا زیادہ پڑھنا ہو جاتا ہے، دوسرے مدرسے کے بچے کو بلا لیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن فاتحہ خوانی تو کم سے کم خود سے کرنا سیکھیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو فاتحہ خوانی کریں، اور صحابہ کرام کو، اہل بیت اطہار کو، شہدائے کربلا کو، امام حسنین کریمین کو اس کا ایصال ثواب کرنے کی آپ خصوصاً محرم شریف میں یہ اہتمام کریں۔ ساتھ ہی ساتھ کہ محرم کے تعلق سے بہت سارے خرافات بھی ہوتے ہیں، تو اس مہینے میں بچنا بھی ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس تعزیہ کے لیے پیسے مانگنے کے لیے آئے، نہیں دینا ہے۔ لاٹھی وغیرہ کے لیے، کھیل تماشے کے لیے آپ کو دعوت دینے کے لیے آئے، آپ نہیں جانا ہے۔ اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر تعزیہ بناتے ہیں، تعزیہ کو اتنا احترام کے ساتھ رکھتے ہیں گویا کہ وہ ایک بہت ہی بڑی عظیم شے ہے، کہ وہاں تعزیہ رکھتے ہیں، تعزیہ کے بعد پھر گھیرا لگا دیتے ہیں، اس گھیرے میں آپ چپل پہن کے نہیں جا سکتے، وہاں جا کے لوگ کھانا چڑھاتے ہیں، کوئی چال دیتا ہے، کوئی دال دیتا ہے، وہاں جا کے پیسے دیتے ہیں، پھر چڑھاوا دیتے ہیں، یہ سب بالکل غیر اسلامی طریقہ ہے، یہ اس میں نہ آپ ساتھ دینا ہے اور نہ وہاں جانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوئی بھی محرم کے مہینے میں آپ سے چندہ مانگے تعزیہ بنانے کے لیے، ہمارے یہاں دہا بناتے ہیں۔ تعزیہ تو ایک وہ ہو گیا نا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو روزہ ہے اسی روزے کی طرح ایک شبیہ بنانا، یہ ایک تعزیہ ہو گیا، تو یہ تھوڑا موڑا جائز ہے، لیکن ہمارے یہاں جو ہو جاتا ہے یہ بالکل حد سے تجاوز کر گیا ہے۔ یہ 10 لاکھ کا، 16 لاکھ کا، 25 لاکھ کا تعزیہ بنائے جاتے ہیں، اور تعزیہ کو بنانے کے لیے 50 لوگ اٹھانے والے ہوتے ہیں۔
اس طرح کے تعزیہ بنائے جاتے ہیں جو کہ بالکل اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں اس سے دور رہنا ہے۔ اسی طرح سے دہا بناتے ہیں، وہ بھی ہمارا اسلامی طریقہ نہیں ہے، ان سے بھی ہمیں دور رہنا ہے۔ تو جو بھی اسلام کا تعلق، جو رسم سے کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، اس سے ہمیں دور رہنا ہے، اور خصوصاً 10 محرم کے دن ہمیں فاتحہ خوانی کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کا ایصال ثواب شہدائے کربلا کو اور تمام صحابہ صحابیات کو، اہل بیت اطہار کو ہمیں یہ ثواب پہنچانا ہے۔ تو اس آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ لوگ محفل نورانی میں ضرور حاضر ہوں، کہ محفل نورانی میں بھی اس کے تعلق سے خصوصاً انشاءاللہ تعالی تفصیلی آپ کو معلومات دی جائے گی۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ محفل نورانی میں بھی اچھے طریقے سے اہتمام کے ساتھ شرکت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔